بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو یحرم التعامل فی سوق الصرف العاجل سواء اتم بتبادل حوالات عاجلہ ام ابرام عقود مؤجلہ لا يتحقق فيها قبض البدلین کلیہما. کہہ رہے ہیں کہ جناب جو فیوچر اور فارورڈ کی جو مارکیٹ ہوتی ہے نا، جیسے جس پہ عقود مستقبلیات ہوتے ہیں، فیوچر کانٹریکٹس ہوتے ہیں، تو اس کا جو بازار ہے تو اس کو اس کے اندر صرف کرنا جائز نہیں، حرام ہے، کیونکہ وہ کیا ہوگا، مستقبل کا سودا ہوگا اور اس پہ تقابل فی مجلس نہیں پایا جائے گا، لہذا وہ دونوں طرف سے ٹرانزیکشن یا کسی ایک طرف سے ٹرانزیکشن جو ہے وہ کیا ہوگی، وہ اس کے اندر نسیہ پایا جائے گا، اور اس صورت کے اندر نسیہ بھی جائز نہیں ہوتا اور تفاضل بھی جائز نہیں ہوتا، اور دوسری بات یہ کہ تقابل المجلس بھی ضروری ہے. سواء اتم بتبادل حوالات عاجلہ. اب کہہ رہے ہیں کہ کوئی آدمی جو ہے نا وہ فیوچر کے حوالات یعنی ریسیویبلز، یہ بلز، اس کا آپ کو وہ پکڑا دے، کہتا ہے کہ بھائی ابھی تو میں آپ کو کیش دے رہا ہوں اور اس کے اگینسٹ آپ سے کوئی مستقبل کی بل لے رہا ہوں کہ یہ پیسہ فلاں جگہ سے آئے گا، میں اس پہ پیچھے انڈورس کر دوں گا، تثبیت کر دوں گا کہ تمہیں جو ہے وہ فلاں آدمی پیسے دے دے گا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مثال کے طور پہ میں نے جو ہے وہ ان سے کوئی چیز خریدی اور میں نے کہا کہ بھائی میں تم کو 3,000 روپے ایک مہینے بعد ادا کروں گا، اور اس کو میں نے ایک کو کیا لکھ کے دے دی، ایک سرٹیفکیٹ لکھ کے دے دیا، پرومسری نوٹ لکھ کے دے دیا کہ بھائی میری طرف سے پرومس ہے کہ یہ جو ہے نا یہ بندہ میرے پاس آئے گا تو میں اس کو 3,000 روپے دینے کا ضامن ہوں، اور یا یہ پرچہ کوئی بھی لے کر آ جائے تو وہ بھی اس کو بھی دے دوں گا، مطلب یہ ہر ایک کے لیے ہے. تو یہ کیا کرتا ہے، یہ اس کو دے دیتا ہے. تو گویا کہ دین کو حوالہ کر دیا. کیا کر دیا؟ حوالہ الدین، اسائنمنٹ آف ڈیٹ. ڈیٹ کو آپ نے اسائن کر دیا، وہی میرا قرضہ ہے، تم تو بعد میں لیتے رہنا، تم مجھے کیش دے دو اور جا کے تم استاد جی سے 3,000 روپے بعد میں لے لینا. بات سمجھیں آپ کے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جو سوق عاجل ہے اس کے اندر تبادلہ اس طرح ہو رہا ہے کہ حوالہ جو عاجلہ ہے اس کا تبادلات ہو رہے ہیں، تو کیا ہوگا، تقابض نہیں ہوگا نا، کیونکہ وہ پیسے تو بعد میں ملیں گے. اور یہ جو اگر مثال کے طور پر سوق کے اندر جو تبادلہ ہوتا ہے وہ حوالہ نہیں ہوتا بلکہ وہ خرید و فروخت ہوتی ہے. اگر تو آپ سمپل یہ کہہ دیں یار میں یہ حوالہ کر رہا ہوں، لیکن حوالے میں اور بیع میں فرق یہ ہے کہ اگر یہ میں بیچ دیتا ہوں تم کو یہ ڈاکیومنٹ اور تم سے ڈسکاؤنٹنگ کرتا ہوں، پیسے کم لیتا ہوں، 3,000 روپے دینے تھے یہ ایک مہینے بعد، تو یہ ان سے جا کے کہتے ہیں آپ مجھے صرف 2,900 روپے دے دیجیے، ایکسٹرا 100 روپے آپ کا فائدہ ہے، آپ مجھے 2,900 روپے ابھی دے دیجیے کیش اور آپ کو 3,000 روپے مل جائیں گے. تو اس میں دو چیزیں ہیں. ایک چیز کیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، دین کو بیچ دیا، بیع الدین، ٹھیک ہے. دوسرا کام کیا کیا انہوں نے، اس پہ نفع کمایا، کل قرض ذرا نفع میں آ گیا، تو وہ بھی جائز نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی. لیکن اگر خالی اسائنمنٹ ہو ایٹ پار ویلیو، پار ویلیو کا مطلب یہ ہے اس کی جو قیمت اسمیہ ہے، 3,000 کو 3,000 روپے ہی دے دیا، لیکن کہا کہ حوالہ ہے، یہ بیع نہیں ہے. اب فرق کیا ہے حوالہ اور بیع میں؟ فرق اور یہ ہے بیع اور حوالہ میں کہ حوالے کے اندر اگر جو دائن ہے مدیون ہے، اگر وہ ڈیفالٹ کر جائے، اگر وہ ادا نہ کرے تو اس صورت کے اندر اس کو ریکورس ہوگا، یا اس کے پاس یہ کہنا چاہیے کہ اس کو ریکورس ہوگا، یعنی
اس کے بعد یہ ایک حل ہوگا کہ وہ اس کے بعد جائے اور جا کے بھائی یہ والے صاحب تو دے دیا ہے، اب تم دے دو مجھے. بات سنا ہے آپ کے؟ کیونکہ میں نے تو تمہیں دیا تھا پیسے، لہٰذا اب تم مجھے لوٹا دو. تو یہ کیا ہے، اس کو ریکورس ہوگا کہ مجھے نہیں دے رہے تو یہ ان سے طیب سے جا کے لے لیں. لیکن اگر میں نے اس کو بیچ دیا تو زمان منتقل کر دیا گویا کے، تو اب یہ جانے اور وہ جانے، یہ پیچھے نکل کے بھاگ گئے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب کیا ہوگا، اب اگر یہ میں خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر جاؤں تو ان کے بعد بیچاروں کو کوئی ریکورس نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے کہ کہاں جائیں، کس طرح کریں، کیا کریں. یہی فرق ہوتا ہے حوالہ میں اور بیع میں. بس تو بیع الدین اور حوالہ الدین یہ. تو ام ابرام عقود المعجلہ، یا وہاں پر بیٹھ کر سوق عاجل کے اندر بیٹھ کر آپ ایسے عقود کر رہے ہیں جو کریڈٹ پر ہیں، جو ڈیفرڈ ہیں، مؤجل ہیں، عاجلہ ہیں، تو وہ جائز نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے صرف کر رہے ہیں، اور صرف کے اندر جو ہے وہ تقابل سمجھنا ضروری ہے. تو گویا کہ لا يتحقق فيها قبض البدلين كليهما، کیونکہ ان میں دونوں طرف سے صرف کے اندر قبضہ ضروری ہے، وہ نہیں پایا جاتا. اب آگے 2-3 یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، يحرم الصرف العاجل ايضا ولو كان للتوقي انخفاض ربح العملية التي تتم بعملة يتوقع انخفاض قیمتها. کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ جناب مؤجل صرف کرنا جائز ہی نہیں ہے، خواہ ولو کانا، خواہ وہ کس مقصد کے لیے ہو، وہ عملیہ کے نفع کو جو گھٹنا ہے اس سے بچانے کے لیے ہو، جس کے اوپر اس کرنسی کے ذریعے ایک ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اور اس کرنسی کے انخفاض کا خطرہ ہے، اس کے نیچے جانے کا خطرہ ہے. تو اس لیے آپ اس کے اندر آپ ایک مؤجل ٹرانزیکشن کر رہے ہیں تاکہ اس کا انخفاض کا خطرہ رک جائے. اس کو کہتے ہیں ہیجنگ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہیجنگ کہتے ہیں کہ رسک کو کور کرنا. آپ کو پتا ہے یہ جو بیع سلم ہوتی ہے نا، اس لیے بیع سلم ہوتی ہے نا، بیع سلم کے کیا فائدے ہیں؟ بیع سلم کا ایک بنیادی فائدہ یہ ہے کہ جو کاشتکار ہوتے ہیں، جو فارمرز ہوتے ہیں، جو گرو کرتے ہیں، تو اب وہ بیچارے محنت کرتے ہیں، ہے نا، تو ان کو 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک یہ کہ جس زمانے وہ محنت کر رہے ہیں تو اس زمانے اپنے گھر والوں کو پالیں اور اس کے اندر کاشتکاری کے کام صحیح طرح سے انجام دے سکیں. دوسرے اس بات کا بھی امکان ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ جب وہ پیداوار تیار ہو تو اس کی جو قیمت ہے وہ اتنے زیادہ پیداوار بڑھ گئی ہو کہ ڈیمانڈ سپلائی اتنی بڑھ گئی ہو کہ ڈیمانڈ ہی کم ہو گئی، تو قیمت جو ہے وہ گر جائے تو ہمارے جو کاسٹ ہے وہی کور نہ ہو. تو سلم سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب ایڈوانس میں پیسے لے لیے تو قیمت کیا ہو گئی؟ فکس ہو گئی. کیا ہو گئی؟ فکس ہو گئی. اب وہ قیمت اوپر نیچے نہیں جائے گی. یہی فائدہ خریدار کا بھی ہے کہ خریدار ہی کہتا ہے یار میں تو ابھی سستے میں لے رہا ہوں، پتہ نہیں اس وقت جو ہے وہ کم پیداوار ہو، قیمت بڑھ جائے، تو میں ابھی سے اس کو فکس کر لیتا ہوں. بات سمجھ میں آپ کے؟ تو اس لیے بیع سلم کر لیتے ہیں. تو بیع سلم کی جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے نا، اس کے اندر یہ ہیجنگ کا ایک ٹول ہے. لیکن وہ جائز کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک طرف روپیہ ہے یا ثمن ہے اور دوسری طرف اعیان ہے، اس لیے جائز ہے. لیکن اگر دونوں طرف مثال صرف کی ٹرانزیکشن ہوتی اور مقصود یہ ہوتا کہ ہم کسی ایک کرنسی کو انخفاض سے بچا لیں، جو جس طرح میں نے ابھی سلم میں بتایا کہ اس پہ
جس چیز کو خریدی جا رہا ہے یا جس چیز کو پے کیا جا رہا ہے تو اس کو پے کر کے اس چیز کی جو متعین کر لیں کہ اتنی رقم مجھے اتنے ڈالر ملیں گے مجھے ہر حالت میں، چاہے قیمت کچھ بھی ہو، میں نے اپنے روپیے اتنا دے دیا. بات سمجھ آپ کے؟ تو یہ چیز ناجائز ہے. اگر آپ اس کو بجائے مینگو خرید رہے ہوتے، آم خرید رہے ہوتے تو جائز ہوتا، لیکن اگر آپ ڈالر خرید رہے ہیں اور پیسے ابھی سے دے رہے ہیں ایڈوانس میں اور کہہ رہے ہیں مجھے تم 3 مہینے بعد ڈالر اس ریٹ پہ دے دینا، اور مقصود کیا ہے کہ بھائی میں ایل سی کھولی ہے، اب جب ایکسپورٹ ہوگی وہاں سے تو میں امپورٹ کروں گا تو مجھے پیمنٹ کرنی ہوگی 3 مہینے بعد ڈالر کی، تو میں ابھی سے روپیہ دے رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو ڈالر اور اتنا اوپر چل جائے کہ میں جو درآمد ہے اس کی جو کاسٹ ہے وہ اتنی ہائی ہو جائے کہ میں پھر آگے مارکیٹ میں لے جا کے جس کو میں نے وعدہ کیا ہوا ہے جن کو بیچنے کا تو اس پرائز پہ کیا ہوا ہے تو وہ پرائز جو ہے وہ میں ادا کرنے کا قابل ہی نہ ہوں. اب یہی تو ہو رہا ہے پاکستان میں، جو ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے. اب لوگ جو بیچارے جنہوں نے ایل سی کھولی ہے، اگر کسی نے اس طرح کا فیوچر فارورڈ اگر جو ناجائز ہے یہ ٹرانزیکشن نہیں کی تو کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے کہ وہ ان کو ڈالر وہ ادا کرنے ہوں گے بہرحال. اب چاہے انہوں نے روپیے کے اندر اس چیز کی قیمت کوئی بھی طے کی، میں آپ کو ایک سمپل ایک آسان سے مثال بتاتا ہوں. یہ ہمارے یہاں سولر لگ رہا ہے، سولر. ابھی سولر جو ہے یہ پاکستان میں تو بنتا نہیں ہے، یہ سارا امپورٹ ہوتا ہے نا. اب یہاں پر جو ہم نے قیمت رکھی وہ ہم نے فلاں 1 سال پہلے جو ڈالر کا ریٹ تھا اس کے حساب سے اس بندے نے ہمیں پاکستانی روپیے بتا دیا یہ قیمت ہے اور میں اس میں قیمت سولر لگا کے دوں گا. ایک ایسی مثال بتا رہا ہوں آپ کو. تو اب کیا ہے کہ وہ اس نے ہم سے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ ہم آپ کے سولر کو لگا رہے ہیں لیکن اگر یہ قیمت یہ ہے 60 روپے 70 روپے، ٹھیک ہے، ایک جو بھی اس کی ایک یونٹ ہے کیا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر قیمت جو ہے خدا نخواستہ ڈالر کی بڑھ گئی تو ہماری قیمت تبدیل ہو جائے گی تو بے ناجائز ہو جائے گی. بے کیوں نہیں ہو جائے گی؟ کیونکہ ثمن محدد نہیں ہوا. بات سمجھ نہیں آپ کے؟ تو بے ناجائز ہم کہے بھائی تو بے ہی جائز نہیں، تو بے میں تبدیلی آپ کر رہے ہیں، پھر کیا کریں؟ تو بھیا آپ فکس کریے، فکس کر دی چلو اچھا شریعت. لیکن اب ہوا کیا، انہوں نے تو بیچاروں نے اپنے حساب سے ڈالر کے حساب سے سیٹ کر لی لیکن ڈالر قیمت بڑھ گئی اور جو انہوں نے نفع تھا وہ 10% ہوگا 20% ہوگا، قیمت پر 50% بڑھ گئی اس کی. تو کیا ہوگا؟ تو ایسی صورت کے اندر وہ بندہ متحمل ہی نہیں ہوگا کہ وہ خریدے اور جو اسے کیا تھا آرڈر اور اس پہ وہ ڈالر ادا کرے جس کو 3 مہینے بعد ملنا تھا. آرڈر تو ابھی سے کر دیا تھا اس نے، وہ 3-4 مہینے بعد اس کو ملنا تھا، لیکن جب اس کو ڈالر اس وقت پے کرنے تھے تو اس کو خریداری کا متحمل نہیں تھا. لوگ کیا کرتے ہیں آج سے بیٹھ کے 3 مہینے بعد ڈالر پہلے سے خرید کے رکھ لیتے ہیں. یہ ہوتا ہے وہ، تاکہ جب وہ پیسے ادا کرنے پڑے تو ہمیں نقصان نہ ہو. لیکن یہ جائز نہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی یہ تو شریعت، اس کا مطلب یہ کہ شریعت کے اوپر عمل کرے تو نقصان ہو جائے گا لوگوں کا، ہے تو نقصان ہو جائے گا، تو اس کو بچنے کا راستہ کیا ہے پھر؟ لیکن شریعت جو ہے نا بہت عدل سے کام لیتی ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ جناب آپ آج بیٹھ کر وعدہ تو کر سکتے ہیں مستقبل کا لیکن عقد مستقبل کا نہیں کر سکتے. اب اس کی مثال ایسی ہے کہ میں کسی عورت کے ساتھ وعدہ یعنی منگنی کا عقد کا وعدہ تو کر سکتا ہوں لیکن آج بیٹھ کر نکاح نہیں کر سکتا کہ میرا خود بخود نکاح جو ہے 6 مہینے بعد جو ہے فلاں عورت سے ہو جائے گا. ہے ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. وہ یہ ناممکن ہے. دنیا میں کوئی مذہب میں ایسا نہیں ہے، کسی بھی ملک میں ایسا نہیں ہے کہ فیوچر کا نکاح ہو رہا ہے، نہیں ہوتا نا. تو اسی طریقے سے بیڈ بھی فیوچر کی نہیں ہو سکتی کیونکہ انسان کو کل کا نہیں پتا. آپ 6 مہینے کی کیا بات کر رہے ہیں، ہے نا. تو آپ کہتے ہیں کسی کام کا سر انجام ہو جانا، آپ کے اندر تجدید ضروری ہے.
تعلیق نہیں ہو سکتی، معلق نہیں ہو سکتا، کنٹینجنٹ نہیں ہو سکتا، اسٹیپولیٹڈ نہیں ہو سکتا، فوری فی الفور واقع ہو جائے. اسی لیے کہتے ہیں بیعت واشتریت. اب بیع واشتری نہیں کہتے، بیچ دیا، خرید لیا. نکاح کرتے ہیں وہ کہتے ہیں قبلت، میں نے قبول کر لیا، یہ نہیں کہے گا اقبل انشاءاللہ تعالی. تو کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے تنجیز کرنی ہے، اس کے اندر فوری طور پر واقع کرنا ہے. تو جب یہ بات ہے تو پھر اس صورت کے اندر دیکھیں آپ فیوچر کا کانٹریکٹ نہیں کریں، ایگریمنٹ کریں، وعدہ کریں. ایگریمنٹ اور کانٹریکٹ میں یہی فرق ہے. جو کانٹریکٹ ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں ڈیڈ. ڈیڈ کے معنی کر لیا، فیل. ٹھیک ہے، تو ڈیڈ بھی کہتے ہیں اس کو انگریزی میں. کام ہو چکا، وہ نکاح کر چکے، فارغ ہوگا، اب تو بھائی اب معاف کرو یار، اب تو کر لیا، ٹھیک ہے، اب تو ختم ہو گیا، چیپٹر کلوز ہو گیا. اب جو ہے وہ اب نہ میرے پاس اب اپنی بیٹی کا مطالبہ کریں نہ بیٹے کا مطالبہ کریں، کوئی میری بات ختم ہو چکا معاملہ. ٹھیک ہے، تو یہ چیپٹر کلوز ہو گیا، عقد ہو گیا. لیکن اب سے پہلے کیا ہے؟ منگنی یا ایک وعدہ ہے، وہ ایک ایگریمنٹ ہے. جو معاہدہ ہے وہ بائی لیٹرل ایگریمنٹ ہے، دو طرفہ وعدہ ہے. اور جو الوعد من طرف واحد ہے وہ یونی لیٹرل پرومس ہے، طرف واحد سے وعدہ ہے. تو بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ چیز جو ہے شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ آج کے دن بیٹھ کر فیوچر کا کانٹریکٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس پہ غرر ہے. کیونکہ جیسے آپ کہیں گے میں جو ہے نا وہ میں جو فائر کروں گا اور فائر کر کے جتنی بھی کیا نام ہے پرندے گریں گے وہ سارے آپ کے مبی جو ہیں یہ ہوں گے. اب آپ کو پتہ ہے کتنے پرندے گریں گے؟ آپ کہتے ہیں میں سمندر میں جال پھینکوں گا، جتنی مچھلیاں ہیں تمہاری، اور بس تم مجھے 1000 روپے دے دو. ایک آدمی کا تو آپ نے پیسے تو اس سے لے لیے، لیکن مبی کتنی ہوگی یہ نہیں پتا. اس پہ قرار ہو گیا، ہوتا ہے نہیں ہوتا. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ ناجائز. یہ چیز کیا ہے؟ ناجائز، کیونکہ اس میں غرر پیدا ہو گیا ٹرانزیکشن کے اندر. تو یہاں پر عقد فیوچر کانٹریکٹ کے اندر ایک وجہ یہ بھی ہے ناجائز ہونے کی کہ اس کے اندر غرر ہے، اور غرر کی وجہ سے فساد آتا ہے. غرر کی وجہ سے کیا آتا ہے؟ الجہالۃ المفضیہ الی المنازع، یہ پیدا ہوتا ہے. یعنی ایسی انسرٹینٹی ایسے جو کہ کسی نزاع کا سبب بن جائے، جھگڑے کا سبب بن جائے. تو کہہ رہے ہیں کہ لہذا آپ یہ نہ کریں. تو ہم نے کیا ان کو تجویز دی ہے؟ اب آپ سنیں، اب غور سے سننا. ہم نے کہا وہی جو اسلامی بینک ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ فیوچر کانٹریکٹ نہیں کریں گے، فیوچر کا کانٹریکٹ نہیں کریں گے، بلکہ معاہدہ کر لیں گے ہمارے والد صاحب کے بقول. کیونکہ اگر وعد واحد کریں گے تو دوسری پارٹی جو ہے نا وہ ڈیفالٹ کر جائے گی. یہاں پہ معاہدہ ضروری ہے. تو ہم ایگریمنٹ کریں گے باہمی کہ بھائی فلاں تاریخ کو اس پرائز پہ خریدیں گے، اور اس دن باقاعدہ ایجاب و قبول ہوگا. لیکن یہاں پر جو اہل عرب ہیں وہ علماء کرام کہتے ہیں معاہدہ بھی جائز نہیں ہے. تو کریں گے کیا؟ پراپت کریں گے مستقبل کا کیا؟ بات سمجھ آ گئی؟ کیونکہ یہ بھی ضروری، توقع انخفاض بھی ضروری ہے. تو پھر کیسا کریں گے؟ تو اس کے لیے پھر دوسرا طریقہ وہ کرتے ہوئی ہیں ایگریمنٹ کر کے، لیکن وہ پھر وہ جو ہے نا وہ اس کو پھر کہتے ہیں چلو یہاں پہ حضرت شیخ صاحب نے فتوی عمل کر لیا. بات سمجھ آ گئی آپ کے؟ یہ ہے یہاں تک فی الحال. یہاں پہ یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا نا یہ ایک چیز کے اندر بہت سارے تفصیلات ہیں. تو یہ نہیں کہ آپ خالی میں ترجمہ کروں، ترجمہ کر کے جو ہے نا وہ اٹھ کے چلے جاؤں، تو آپ کے کچھ پیچھے سے آپ کے کوئی حقیقت میں آپ کے پورے جو کے پیچھے جو کیا ہو رہا ہے، کیا ٹرانزیکشن ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. تو فائدہ کیا پڑھنے کا؟ آپ ویسے تو میں تیز پڑھا کے ترجمہ کر کے 3-4 دن میں تیزی سے نکال دوں گا آگے، لیکن فائدہ نہیں ہوگا. یار یہ کیا پڑھایا ہے؟ اسلام میں ہے ہی نہیں.
ایک ہے بس امانہ بینک، چھوٹا سا ہے، تو چھوٹا سا بینک ہے. نہیں ویسے بھی اگر ہمارے ملک میں بھی ڈیفالٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے بینکوں میں اسلامی بینکنگ جو ہے وہ 100% ہے. صرف 18% ہے، 20% تو کیا کہتے ہیں باقی 80% تو وہ ہے. اسلامی بینکنگ اگر صحیح معنوں میں ہو نا تو ایسٹ بیسڈ ہوتی ہے. وہاں پر جتنے اثاثے ہوں گے اتنے وہ ہوں گے. وہاں پہ یہ نہیں ہوتا آپ روپیہ بناتے چل جائیں، روپیہ بناتے چل جائیں اور دین دیون کو بیچ رہے ہیں، دیون کو بیچ رہے ہیں، دیون کو بیچ رہے ہیں، دیون کو بیچ رہے ہیں. تو آگے جو ہے نا وہ ایک چھوٹا سا پیسہ، میں آپ کو کل بتاؤں گا میں کہ وہاں پہ امریکہ میں جو ہے نا وہ ڈیفالٹ کس طرح ہوا. وہ 5 روپے کے ڈیٹ تھا، اس کے اوپر 100 روپے قرضہ ایشو کر دیا، اور 100 اور کو کہہ دیا 105 روپے، اور 105 کو اس کو بیچا 110 میں، 110 کو بیچا 125 میں، 125 کو بیچا 140 میں. اس طرح ہزاروں پر قیمت پہنچ گئی. اصل جو 5 روپے تھی.